مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. آج مسلمان گھر کی لڑکیاں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر ویڈیو بناتی ہیں. آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں کے پروگرام میں کانسرٹ میں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور ماں باپ ان کی بچیوں کا ڈانس جھوم جھوم کر دیکھتے ہیں. اور جب انہیں سمجھائے تو کہتا ہے ارے تم کس قوم کی بات کرتے ہو، تم کس زمانے کی بات کرتے ہو، تم نئے زمانے کی بات کرو، تم پرانے کی زمانے کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحیا والایمان قرنا جميعا، ایمان دونوں ایک ساتھ رکھتے ہیں. آج حالات کیا ہے؟ آج حالات دیکھ کے شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں. آج ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح کی لباس پہن رہی ہیں. آج ان کی کپڑے کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آنے لگی، شرم کو بھی شرم آنے لگی. میرے ہم دل میں بسا لیں گے توحید معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں اور سماج میں اگر برائیاں فروغ پا رہی ہیں تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار نوجوانوں کا ہے. نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں. نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، نوجوان اس معاشرے کا کیپٹل ہے، نوجوان اس معاشرے کا سرمایہ ہے. میں ایک بات آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ نوجوان. دنیا کا کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک کہ اس کے نوجوان عمل نہ ہو، جب تک کہ اس کے نوجوان پر ہمت نہ ہو، جب تک کہ اس کے نوجوان محنتی نہ ہو. اور دنیا کے جس قوم کے نوجوان، دنیا کے جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، دنیا کے جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، دنیا کے جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائے، دنیا کے جس قوم کے نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑ جائے، وہ قوم مسافر کسی سے نکل جائے. میرے نوجوان ساتھی، اسلام نے اس دنیا کے اندر ایک سارے معاشرے کی تصویر کا پروجیکٹ، اور اسلام کا پروجیکٹ کیا ہے؟ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک اچھا سماج بنیں، دنیا میں بہتر سماج بنیں. اور اسلام نے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھا. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، جب ہم آپ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو جب مطالعہ کا سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان میں اسلام لانے والے سب سے بڑا اہم کردار نوجوانوں کا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج دل پھوڑ کے آنسو ہوتا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، آپ کو اپنی ویلو پتہ نہیں، آج آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں. آج معاشرے کو تباہ کرنے والی، خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگیٹ آپ ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ٹارگیٹ ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی مٹائے کاروا جاتا رہا، وائے ناکامی مٹائے کاروا جاتا رہا، اور کاروا کے دل سے احساس کیا جاتا رہا. کافلا لٹ رہا ہے اور کافلے کو پتہ تک بھی نہیں کہ لٹ رہی ہے.
توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے نوجوان تھے. کل قیامت کے دن ہوں گے سورج کی تپش سے لوگ پریشان ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اللہ کہے گا جاؤ ان نوجوانوں کو لے کر آؤ جن کو میں نے جوانی دی اور اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنی عرش کا سایہ دے گا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. انسان کی زندگی کا سب سے پرفیکٹ اور کمپلیٹ دور جوانی کا دور ہے. انسان اپنے آپ کو ایکٹیو رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہوں گے بوڑھا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جوانی طاقت ہے اور بوڑھاپا کمزوری ہے. لیکن آج ہمارے نوجوان تباہی کے دہانے پر برباد ہے. کس چیز میں برباد ہے میں کس چیز کا نام لوں. آج ہمارے نوجوانوں کو جو سب سے بڑی تباہی لائی ہے وہ دین کے معاملے میں ایمان کے معاملے میں. آج انٹرنیٹ پر کچھ سالوں پہلے انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر خبر آئی تھی جو اپنے آپ کو ایک جھوٹا نبی جو اپنے آپ کو احمد کہتا تھا جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا تھا. یہ سب سے بڑی تباہی ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہاں کے کچھ نوجوانوں نے اس نبی کو جھوٹے نبی کو نبی مان لیا. اس نبی پر اس جھوٹے نبی کو بھی نبی مان لیا. میرا بھائی دل خون کے آنسو ہوگا کہ کیسے ہمارے نوجوان ان ساری چیزوں کا ٹارگیٹ بن جاتے ہیں. آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ہمارے توحید کو برباد کر رہے ہیں. ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے شیکڑوں کی تعداد میں آگے کرنے بہت بڑا میڈیا بن چکا ہے. سوشل میڈیا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. ایسی طاقتیں آج ہماری نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے. ایک انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے. سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے. قیامت کے دن یہ چیز بھی تو سب بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا فضة. کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے کفر کی حالت میں انتقال کر گئے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر کبھی سونا دے دے تو اللہ اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ کل قیامت کے دن زمین بھر کے بھی اللہ کو سونا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. میرے بھائی آج ہمارے نوجوانوں کے لیے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی گول نہیں, زندگی کا کوئی مقصد نہیں, زندگی کا کوئی ٹارگیٹ نہیں. دنیا میں کھانا ہے, کمانا ہے, انجوائے کرنا ہے, یہی ہے. نہیں میرے بھائیوں, مومن کی زندگی تو یہ نہیں, یہ تو مسلمان کی زندگی نہیں, یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے دشمنوں کی زندگی ہے. مشرکین کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کھانا ہے, کمانا ہے, انجوائے کرنا ہے, آخرت کوئی چیز نہیں, قیامت کوئی چیز نہیں, یہی مرنا ہے, یہی جینا ہے, یہی دفن ہونا ہے. نہیں میرے بھائیوں, مومن کی زندگی کا تو ایک پروجیکٹ ہے, مومن کی زندگی کا تو ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اور وہ ٹارگیٹ کیا ہے, اور مقصد اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری پرارتھنا کرے, وہ میری عبادت کرے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی سب اس اللہ کے لیے ہے, سب اس ایشور کے لیے ہے جو ہم سب کو پیدا کیا ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ علاج بڑا سمپل ہے کہ دنیا میں کاروں میں بہت دولت والا گزرا ہے, اربپتی کھربپتی بہت پیسہ اس کے پاس ہے. ان کی قوم کے نیک لوگوں نے کہا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. اے قارون, تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر. اے قارون, تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر, تو دنیا میں نوکری کر, تو دنیا میں بال بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کر, مگر مقصد کیا ہو, ٹارگیٹ کیا ہو, مقصد اور ٹارگیٹ بہتر بنانا ہو. تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ آج ہمارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان سے رابطہ
سوچ غلط ہو جاتی ہے، ان کا ادب نہ چھوڑنا، ان کی خدمت نہ چھوڑنا میرے بھائیو، دل ٹوٹ کے آنسو ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے منہ موڑ لیتے ہیں جو زندگی بھر آپ کو سب میرے بھائیو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو تیسرا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب چوتھا مسئلہ جو ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آج ہر انسان، ہر آدمی عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے، عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لیکن آج حالات کیا ہے؟ آج حالات دیکھیے کہ آج ہر انسان کا شادی کے پہلے اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کا مختلف عورتوں کے ساتھ، مختلف لڑکیوں کے ساتھ ان کے تعلق ہوتے ہیں۔ آج یہ فرض کی چیز ہو گئی ہے، آج یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے اسکولوں کی زندگی میں، میرے کالجوں کی زندگی میں اتنی گرل فرینڈ ہے، اتنی جی ایف ہے، آج یہ اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں میرے بھائی۔ گناہ کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھلا کھلا گناہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کب ایک آدمی کہتا ہے کہ کھلا کھلا گناہ کیا؟ تو آپ نے کہا کھلا کھلا گناہ یہ ہے کہ جو رات کے اندھیروں میں کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور صبح ہوتی ہے اپنے دوستوں یاروں میں اسے بتلاتا ہے، شیئر کرتا ہے کہ میں نے رات میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہ کام کیا، یہ کام کیا، چاہے کوئی سا بھی بڑا غلط کام ہو، اسے بتاتے اسے کھلا کھلا گناہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے۔ اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو تم نکاح کر لو، شادی کر لو، اس لیے کہ شادی تمہارے نظروں کو نیچے اور شرمگاہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اس کی بھی طاقت ہو تو تم روزہ رکھو۔ تو میرے بھائیو، یہ اس کا علاج ہے، تو آپ شادی کر لیجیے۔ اگر آپ غلط کام آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو آپ شادی کر لیجیے۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، جب بچے شادی کے درجے پر پہنچ جائیں تو ان کا شادی کروا دیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے چوتھا مسئلہ۔ آئیے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو پانچواں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم، آج مسلمانوں کے گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر ویڈیو بناتی ہیں۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں کے پروگرام میں کونسرٹ میں ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ماں باپ ان کی بچیوں اپنی بچیوں کا ڈانس جھوم جھوم کر دیکھتے ہیں، اور جب انہیں سمجھائے تو کہتا ہے، ارے تم کس قوم کی بات کرتے ہو، تم کس زمانے کی بات کرتے ہو، تم نئے زمانے کی بات کرو، ذرا ماڈل بنو، ارے تم پرانے کی زمانے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحیا والایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل جاتی ہے۔ لیکن آج حالات کیا ہے؟ آج حالات دیکھ کے شادی بیاہ کے موقع پہ کیا حالات ہوتے ہیں؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں کس طرح کی لباس پہن رہی ہیں، آج ان کی کپڑے کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آنے لگی، شرم کو بھی شرم آنے لگی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں اور وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہو۔ لیکن آج عورتوں کے دماغ میں بھرا جاتا ہے، کیا بھرا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ آج بالی ووڈ فلموں کے ذریعے، بھوجپوری سینما کے ذریعے آج عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، حیا سے، شرم سے۔ اللہ کی قسم، دنیا اسے آزادی کہتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ آزادی نہیں، یہ عیاشی ہے، یہ عورتوں کو اپنی حوث کا شکار بنانے کی سازش سے ملے گا۔ کہ بدنظمی ماحول میں پھیلایا نہ کرو، بدنظمی ماحول میں پھیلایا نہ کرو، بات کرو ادب سے، بدتمیزی کیا نہ کرو،
کہ کل قیامت کے دن کہ ظلم کرنے والے کو قیامت کے دن روشنی بھی نصیب ہوگی. یہ ہمارے نوجوان کو یہ سچا. آج ہمارے نوجوان وقت کی آخری جو چیزیں